में पता नहीं क्या कुछ आवाज़ आ रहे। मैंने अभी सफाई करके निकला था बाहर, अभी आया घर पे तो घर पे से ही आवाज़ आ रहे थे, पत्थर गिर रहे, पता नहीं क्या हो रहे, खौफ जैसा आवाज़ आ रहे। तो मैंने इसीलिए बाहर निकला, ये भाइयों को अपना मदद कर लिया। अभी हम लोग अंदर तो डर रहे हैं कि अंदर कैसे हम लोग जाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ाती करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए जी आपने, हाँ देखा है यार, ये क्या सीन है ये? सर बहुत अर्जेंट में हम पहुँचे, बहुत एमरजेंसी में पहुँचे, यहाँ हमें पता चला और हमने कहा चलते हैं। हालांकि दिन ख़त्म हो गया था, अंधेरा हो चुका था, मगरिब की अजान भी हो चुकी थी, मतलब अंधेरा शुरू हो गया था। हमें कहा गया कि जी एक फैमिली जो घर से बाहर आ गई है डर के मारे और उनके घर पर जन्नात ने हमला कर दिया है। इलाका मकीन भी जो हैं वो भी गए अंदर, वो भी डर के बाहर आ गए। अच्छा। और मुझे याद आ गया वो न्यू कराची वाला वाकया। सर याद है हम दिन में पहुंचे थे, उनका सामान रोड पे था सारा। जी जी। वो जो खवातीन थी बेचारी, पूरी फैमिली, जिनके पास हम उनके पास भी गए थे जो उस घर में पहले रहते थे। सही। जी जी। लगाइएगा शिराज भाई, ये बड़ा मशहूर हमारा वाकया हुआ है। कोविड के जमाने में गए थे, बड़ा खतरा, सख्त कोविड था, लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सख्त लॉकडाउन था जी। और हमें पता चला था कि न्यू कराची में जन्नात ने सामान फेंक दिया है पूरी फैमिली को, और बेचारे रोड पे खड़े हुए। और जब हम पहुंचे तो वाकयातन उनका सामान रोड पे मौजूद था, बहुत परेशान हाल थे। उनको तो हमने ये कह दिया था कि आप हमारे घर चल लें। सही। जिस हाल में, क्योंकि इतनी अर्जेंट में उनको दूसरा घर भी नहीं मिल रहा था, फैमिली रोड पे थी उनकी, लेडीज वगैरह सब। तो सोहेल भाई हम सब ने ही कहा था कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, सही, आप चाहें हमारे घर आ जाएं। लेकिन उनको मिल गया था घर। सही। हम उनकी जो पहले उस घर में रहते थे उनसे भी बात की थी हमने, वहाँ जो दूध देने आता था उससे भी बात की थी, जो केबल टीवी वाला था उससे भी बात की थी, मालिक मकान से भी बात की थी, इलाके मकीनों से भी बात की थी। वही मुझे सब याद आ गया। सही। अब सिराज भाई मैं देखा आपने कि मैं उतरा हूँ और वो बेचारी शुरू हो गई हैं। हाँ। कि अंदर वो है, उसने सामान फेंक दिया है, उसने डरा दिया मुझे। अब इतना शोर भी था, मैंने उनको कहा अंदर चलें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। इनसे मेरा वही सवाल था कि हुआ क्या, किया क्या आपने जिसके बाद ये हुआ। इन्होंने कहा कि मैं सामने इनके घर के कचरा कुंडी है। अच्छा, कचरा कुंडी है। सर अभी आप नोट करें, अभी क्या बात हमारी गुजरी थी कचरा कुंडी को लेके, और अल्लाह देखे क्या करवाता है फिर। मैंने क्या कहा था कि खाली प्लॉट पर कचरे मत फेंकें। सही। और लोगों ने इस बात को नोट भी किया कि आपकी बात निकल गई कि भाई अगर घर में लोग रहते, आप कचरा फेंकते, वो लोग आ जाते आपके पास लड़ने के लिए आपसे, क्यों फेंका। सही बात है। जब खाली प्लॉट है, अगर आप वहां कचरा फेंकेंगे तो कौन आएगा फिर। सही बात है। और अभी यही बात हमने की है कुछ दिनों पहले, और सर वही बात सामने आ गई। इन्होंने क्या किया, मगरिब के टाइम पे, एक तो अंधेरे में ये गई, इन्होंने घर से नहीं फेंका अपने, सही, ये गई उस कचरा कुंडी में। अच्छा। थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने फेंका, ये वापस आई और इन पर ये हमला शुरू हो। अच्छा। दूसरा काम इन्होंने ये किया। किस वक्त में इन्होंने कचरा फेंका, दिन में, रात में? सर मगरिब के टाइम, रात के टाइम, मतलब अंधेरा और रोशनी दोनों थे। मना किया गया है ना ऐसे वक्त पे। अच्छा। हाँ, ऐसे वक्त पे तो कचरे के करीब नहीं जाना चाहिए। मेरी वालिदा मना करती हैं, जहाँ पे कचरा रखा हुआ होता है ना वहाँ पे हमें लड़कों को भेजती हैं, और वो भी कहती हैं किचन में रख लो, सुबह कचरा जहाँ डस्टबिन होती है ना घर से कोने पे रखती है ना, वहाँ पे नहीं, हमें बच्चों को नहीं जाने देती हैं। सही सही। वो कहती है अगर डालना है तो सुबह डालो, दिन की रोशनी में डालो, मगरिब से पहले उसके कचरे के पास से, बाल्टी के पास से हट जाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये तो कचरा कुंडी की बात कर रहे हैं, वो तो वहाँ जाने को ही मना करती हैं। ओके ओके सर, वो उनके साथ जो बच्चे थे ना, 2-3 वो जो लोग थे वो पड़ोसी थे। अच्छा, उनके बच्चे ना नहीं ना 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 ना, वो सब पड़ोसी थे बेचारे। अच्छा। वो कह रहे हैं कि ये आई हैं बाहर, शोर हुआ है घर में। एक ने कहा दरवाजे जो है ना वो ऐसे हो रहा था जैसे बंद खुल रहे हैं, जोर जोर से, डब 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 डब। अच्छा। अब क्योंकि वो साथ साथ घर थे, इलाका शीदी गोट, शीदी गोट, ये मेमन गोट आपका और जुम्मन गोट, ये आप जाते हैं ना हाईवे की तरफ,
اندر کے راستے سے. تو یہ گوٹ ہیں, کچھ کچھ فاصلوں پہ آبادیاں ہیں صحیح. چھوٹی چھوٹی, اس میں سے جی شیدی گوٹ. اب صحیح. وہاں یہ کہہ رہے ہیں ان کا عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں گھر سے. یہ خاتون اکیلی رہتی ہیں؟ یس اچھا. یس, بگ ریزن. شی لیوز alone after death of her husband. اچھا. she lives alone. تنہا رہتی ہیں اور ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں صحیح. اور ایک جگہ سرکاری ادارے میں کام کرتی ہیں, پڑھی لکھی. اچھا, اب ان کے جو پڑوسی, نوٹ کیجئے گا بات, ایک نے کہا دروازے بج رہے ہیں, دوسرے نے کہا میں گیا ہوں, جیسی میری نظر پڑی ہے کمرے میں ایک لمبی سی کالی چیز کھڑی ہوئی. اچھا, لمبی سی کالی چیز کھڑی ہے. اور اتنی لمبی کہ میں اس کا سر نہیں دیکھ سکا. جیسے دروازہ 7-8 فٹ کا ہوتا ہے نا, اس 7-8 فٹ سے اوپر تک کوئی چیز تھی, میں بس دروازے کی چوکھٹ تک نظر پڑی تو وہ کالی چیز لمبی تھی, اس سے بھی لمبی تھی, اس کا سرور اوپر تھا, وہ میں نہیں دیکھ سکا اور میں واپس آ گیا بھاگ کے. مجھے تو وہ واقعہ یاد آ آیا؟ گیا. ہاں, آپ کی جو دوست کی والدہ جو آیا یاد؟ ہاں یاد آ گئی مجھے وہی سین, ان کے ساتھ بھی سین یہ واقعہ ہوا تھا. بالکل سر, بالکل. دوسرا کام انہوں نے جو کیا وہ بھی ملتا جلتا ہے نیو کراچی والوں سے. اچھا. انہوں نے پورے گھر کو صاف کیا. صحیح. اس جگہ کو بھی صاف کیا جو کبھی نہیں کیا تھا. اچھا. آپ نوٹ کیجئے. صحیح. ایک تو انہوں نے غلط ٹائم پر کچرے کنڈی میں جا کر کچرے کو پھینکا, دوسرا انہوں نے پورے گھر کو صاف کیا. صحیح. اور اسی وقت یہ دونوں چیزیں سیم ٹائم پہ جیسے صاف کیا پورا, کچرا اٹھایا, گئی, کچرا پھینکا کچرا کنڈی میں گھر کے سامنے, آئی ہیں تو کوئی تھا اندر. اچھا. اور ایسا تھا کہ میں گیا ہوں شیراز بھائی, سامان بکھرا ہوا پورے گھر میں. کسی نے غصہ نکالا ان کے اوپر, مطلب جو بھی چیز ہے ان کے اوپر. اوئے ہوئے, جو آگے ہوا پھر, اچھا. جو آگے ہوا ہم سوچ نہیں سکتے تھے شیراز بھائی, ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کیا کیا کر جاتے ہیں لوگ, کیا کیا ہو جاتا ہے اور کیسے کر جاتے ہیں. میری مجبوری ہے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جی جو میں دکھاؤں وہ بہتر ہے بجائے سنانے کے. بس اتنا کہوں گا کہ ایک آن ٹائم اللہ کے کرم سے, جیسے ہم شیر شاہ ٹائم پر پہنچے, جیسے ہم نیو کراچی ٹائم پر پہنچے, جھلن گجراوالا ٹائم پر پہنچے, حیدرآباد پہنچے, کشمیر زیارت مشتاق وقت پر پہنچے. یہاں ہمیں رپورٹ آئی آپ کا سانگلہ ہل, کوئٹہ بھوت بنگلہ, یہاں جب ہم موقع پہ پہنچے نا اللہ کے کرم سے, تو سمجھ لیں سب سے پہلے آپ تھے پہنچنے والے. صحیح. تو یہاں بھی یہ ہوا, ہم نے نہیں دیکھا کہ جی رات ہو گئی اگلے دن جائیں, دیکھی جائے گی چلو بس. صحیح. سہیل بھائی کہاں سے آئے, باقی ٹیم کہاں سے آئی, ایمرجنسی میں ہم رات میں پہنچے. اور شیراز بھائی جب پہنچے اور جو معاملات سامنے آئے وہ کچھ اور تھے. اچھا. اور اینڈ میں ہوا کچھ اور. یہ کیسے؟ ایک چیز تو ملتی جلتی آپ نے نوٹ کی کہ نیو کراچی والوں نے کیا کیا تھا کہ پہلی بار اپنی گیلری کو صاف کیا تھا, اور خود سے ہی کچھ ایسا وہاں پر چلایا تھا یا کوئی وظیفہ شروع کیا تھا جس کے بعد سے ان پہ حملہ ہو گیا تھا. صحیح. اس مخلوق نے ان کو مارا تھا, ان کے بال کھینچے گئے تھے, ان کو مار پڑی تھی, ان کا سامان پھینکا گیا تھا باہر. یہاں پر سامان پھینکا گیا رہا تھا, ڈرایا جا رہا تھا, آوازیں مختلف آوازیں. ایک ان خاتون نے کہا جیسے بہت ساری بلیاں کسی پر حملہ نہیں کرتی. اچھا. بہت ساری بلیاں. صحیح. اور وہ جو لڑائی کی آواز ہوتی ہے بلیوں کی, چیخو پکار, وہ آوازیں آ رہی تھی ان کے گھر کے اندر. یار یہ کامن کیس ہے کہ بلی, مطلب آپ کے سامنے ہی کہ ہر جگہ میں بلیاں بھی ملی ہیں, بلیوں کی آوازیں ملی ہیں. ابھی ریسنٹلی ملی ہے جو باہر لے گئی آپ کو, اور یہ بلیوں ہی کی آوازوں میں ہی مسئلہ سنے جاتے ہیں زیادہ تر, جانوروں کی آوازوں میں جو آپ کو ایک واقعہ میں نے آپ کو 10 سال والا سنایا تھا کہ 10 سال تک سو نہیں جی سکو گے. جی. ان میں جنہوں نے وہ آوازیں سنی, جو عینی شاہد تھے ان آوازوں کے سننے کے, انہوں نے یہی ہمیں ڈکلیئر کیا تھا کہ جیسے بہت سارے جانوروں کی آوازیں مکس ہوتی ہیں نا, وہ نظر کوئی نہیں آ رہا
صحیح. آوازیں آ رہی ہیں جیسے بہت سارے جانور کی مکس آواز ہے، لڑائی کی، شور کی، رونے کی، لیکن نظر نہیں آ رہے وہ. اور یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا اکثر جگہوں پر. تو بس میں اتنا کہوں گا کہ جی ہم نے سوچا کیا، ہوا کیا. میں جو ایک بات کہتا نہیں ہوں کہ جو بھی کہنا سوچ سمجھ کے کہنا، صحیح. تو وہ اس میں آپ کو ثبوت ملے گا اس بات کا اس پروگرام کے اندر کہ میں ایسی بات کیوں کہتا ہوں. اچھا. ہم یار یہ تو کہہ دیتے ہیں اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا. صحیح. یہ پہلے دیکھنا ہے. فرماتے ہیں اپنی اتنی سی غلطی جو ہے نا، اپنی اتنی سی غلطی اس کو دیکھنا ہے، اگلے کی 99 غلطیوں کو نہیں دیکھنا. صحیح. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور اگلے کی 99 اچھائیاں دیکھنی ہیں، اپنی ایک برائی دیکھنی ہے. صحیح. اگلے کی 99 برائیاں نہیں دیکھنی، اس کی اچھائیاں ہی دیکھنی ہیں. جو اس کی 99 میں سے کوئی کہتے ہیں کہ اچھی بات ہی کو اچھا پسند کر لو. اس کی اگر 99 برائیاں ہیں تو ایک اچھائی دیکھنی ہے، اپنی 99 اچھائیاں ہیں تو ایک برائی دیکھنی ہے. صحیح. فرماتے ہیں اس باتیں سمجھ آ جائیں جھگڑے ہی ختم ہو جائیں سارے. صحیح بات ہے. مسئلہ یہی ہے نا، سمجھ، حدود، کیا کہتے ہیں، لمٹ پتہ چل جائے نا لوگوں کو نا اپنی کہ ہماری یہ لمٹ ہے. میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ نے فلاں سے یہ پوچھا، فلاں سے وہ پوچھا. جیسے میں کبھی میں کیا تو میں نے کہا میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ میری لمٹ نہیں ہے. اگر وہ خود چاہیں بتانا چاہیں تو بتاؤں کی مرضی، لیکن ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے کسی سے ذاتی باتیں. مبارک ہو. وہ سائلوں کا کچھ ایسا حال کرتے ہیں نہ پھر کسی سے وہ سوال کرتے ہیں. صحیح بات ہے، ماشاء اللہ. بہرحال جی عرض یہ کہ ان کا وعدہ ہے روٹی کپڑا مکان، وہ ان کا وعدہ ہے، وہ دیں گے انشاءاللہ. وہ جو نہیں بھی مانگ رہا اس کو بھی دے رہے ہیں. دیکھ لیں آپ، دنیا کو دے رہے ہیں. صحیح. جو نہیں بھی مانگ رہا، جانور کو بھی، کیڑے مکوڑوں، سب کو ان کا وعدہ ہے روٹی کپڑا مکان میں دوں گا. توفیق ہر کسی کو نہیں دیتے. صحیح. جس کو شوق ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو ملتی. اور یہ تمام جو معاملات ہیں اس میں سمجھ بھی آ جائے، دور اندیشی بھی آ جائے، صلح رحمی بھی آ جائے، درگزری بھی آ جائے، یہ سب توفیق سے ملتی ہیں. صحیح. اس کی توفیق ملتی ہے تو یہ کام ہوتے ہیں، ورنہ ہو نہیں پاتے. روٹی کپڑا مکان ملتا رہے گا، باقی چیزیں آپ مانگیں گے تو آپ کو شوق ہوگا تو وہ دے گا. صحیح. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے جی چیزوں کو سمجھنے کی، آمین. اور بس محفوظ رکھیں جی ان تمام واقعات سے. جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. لوگ تو پاگل کہنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے واقعات جس کے جی عینی شاہدین موجود ہوں، مطلب اور لمبا دیر بھی نہیں شراز بھائی، آدھے گھنٹے پہلے انہوں نے دیکھا ہے اور ہم پہنچے ہیں. صحیح. آدھے گھنٹے پہلے کے عینی شاہد ہیں. تو جی مزید میں چاہوں گا کہ جو دیکھ کر بات ہوگی ہماری وہ سن کے نہیں ہو سکے گی. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. Mm-hmm.